جمعرات میرے استاد عاشق فوت ہو گئے، اللہ مغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھی ساتھی تھے وہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے چاچے کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہ اذان دینے کی اجازت ہے نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، علاج بھی کروایا ہے، میں نے بھائی سے بیٹا لیا ہے، اس کی ولدیت وہی رہے گی جو اس کی ہے، آپ اپنا نام ولدیت میں نہیں لکھ سکتے۔ اگر اس عورت سے اولاد ناممکن ہے، چیک اپ کرا لیں، بلا وجہ کسی پہ ظلم نہ کریں، پھر آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مدرسے کا کام اللہ کامیاب فرمائے۔ آج کل قادیانی بہت سرگرم ہیں، ان کے مددگار جو آ گئے ہیں، صاف بات ہے وہ سرگرم ہوں گے۔ پہلے بھی تو انگریز حکومت نے ان کو پودا لگایا تھا، اب بھی پھر وہی پیچھے ان کے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ دو رکعت پڑھو تو جائز ہے، 4 پڑھو تو جائز، جھگڑوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو وہ خدا خدا کر کے دین پہ آتے ہیں، یہ اختلاف میں ڈال کے ان کو بھگاتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لو 4 ہو جائیں گی، 4 پڑھ لو کٹھی تب بھی جائے۔ استغفار اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہو۔ عمرے کے علاوہ جو بھی آنے کا ہم بالکل تمام مسلمانوں کو بخش سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، دوستوں میں، غریبوں میں، ساتھیوں میں، جس کو چاہو دے دو۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ زیر ناف ہی تو کہلاتے ہیں، اب آگے حد بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناف سے نیچے جو ہے اس کو صاف کر دیں۔ بوٹ پہن کے جاتے ہیں، اس پہ مسح کر لیتے ہیں، اگر بوٹ بند ہیں، پاؤں بند ہے تو مسح کر سکتے ہیں، لیکن حمام میں پھر پہن کے نہ جائیں ان کو، اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ طواف زیارت کرتے ہوئے عصر کی نماز پڑھ لی، اب نفل پڑھ کر سعی کر کے بہرحال طواف زیارت مکمل کریں، نماز کھڑی ہوگی نماز پڑھ لیں پھر پورا کریں۔ طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے پہلے صفا مروا نہیں دوڑی تو پھر حج کی صفا بھی دوڑیں گے۔ ہاں جی، پھر آپ طواف زیارت کے بعد مینا جائیں گے واپس، عصر بھی پڑھنے کوئی بات نہیں۔ طواف زیارت کپڑے پہن کے کرنا افضل ہے کہ حضور پاک نے احرام مینا میں کھولا ہے۔ عورت کو اگر ایام حیض آ جائیں اور طواف زیارت وہ 12 تاریخ کو نہ کر سکے، لیٹ ہو جائے، کوئی دم نہیں اس کے لیے، وہ معذور ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ، مدینہ منورہ میں 1 کا 1000۔ نفل طواف جراب پہن کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفلی نہیں ہیں۔ آپ نے نفل 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 سب بنا رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے نزدیک بھی نفل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، نفل ادا کر کے نیت کی، بعد میں معلوم ہوا کہ نفل کے وقت میں ابھی 5 منٹ باقی تھے،
کوئی بات دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، شلوار نہیں اتاری تھی، نیت کر لی، پھر تلبیہ پڑھا اتار، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ عصر کے بعد سجدہ بھی نہ کریں تو افضل ہے۔ قرآن کو چومنے کا کوئی حکم نہیں شریعت میں۔ اگر قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھیں۔ کہتے شوگر کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے طاقت کا نسخہ چاہیے تو کسی حکیم کے پاس جائیں۔ میں نے تو مطلب نہیں کھولا ہوا، نہ دواخانہ کھولا ہوا ہے۔ حج یا عمرے میں جو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، احرام سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مباشرت کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ گناہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں کی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی شہوت سے اور محبت سے اور طلب سے لوگوں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی بیوی کو بھی دیکھا ہوتا ہے تو تیرے پاؤں چوم لیتی۔ حلال سے تمہیں نفرت ہے اور حرام سے محبت ہے۔ حنفی مسلک میں 12 تاریخ تک طواف زیارت بھی ہے اور حج کی بکری کا ذبح کرنا بھی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بعد میں بھی جائز ہے۔ بھائی یہ حالات ہیں، مجبور ہو گیا ایک آدمی، چلو کوئی بات نہیں۔ ایک وتر سے پہلے ایک وتر ہوتا ہی نہیں، ہوتے ہی 3 وتر ہیں تو ایک وتر کا کیا مانا؟ جب حضور نے صورتیں ہی 3 بتائی ہیں تو تم ایک وتر کی نیت کیسے کرو گے؟ جو ایک وتر پڑھ رہے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے، ہم سلام نہیں پھیرتے، بس پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں۔ کبھی آئے ہیں اپنے گھر سے 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے؟ وتر 3 رکعت ہے، نیت بھی وتر کی کرو گے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ احرام کے 2 رکعت پڑھنے جو ہے وہ سنت ہے، نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں۔ صفا کے آغاز میں پڑھی جانے والی دعا 3 دفعہ پڑھ لینی چاہیے ہر دفعہ۔ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اگر حجر اسود کا بوسہ لے لے، خامد کا لے لے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کے لیے ویسے پوچھ کے جائے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ بیچاری طواف بھی نہیں کر سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر طواف میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، محرم سفر کے لیے ہوتا ہے، طواف کے لیے تو نہیں ہوتا۔ عورت کا جنازہ پڑھنا جائز ہے تو کیا بغیر جنازے کے قبر میں ڈال دیں؟ کیوں اتنا تنگ آ گئے وہ عورتوں سے؟ موبائل پہ ویڈیو کال کرنا اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، غیروں سے ناجائز ہے۔ طواف کے استلام کا منع اشارہ کرنا۔ ہم طائف گئے تھے، ہم نے عمرہ کیا، ایک نے نہیں، جس نے نہیں کیا اس پہ دم ہے، یا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لے، دم سے بچ جائے گا۔ ایک عورت بیمار ہے، چل نہیں سکتی، ہاں وہ کنکری کے لیے وکیل بنا سکتی ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ سفر کے دوران مجبوری ہو تو مغرب عشاء اکٹھی ہو سکتی ہے، ورنہ مغرب لیٹ کر دیں اور عشاء اول وقت میں پڑھ لیں۔ احرام کی حالت میں آدمی سو گیا، احتلام ہو گیا، کپڑے بھی دھو لے، اٹھ کے غسل کر لے، بس۔ جیرانہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، میرے آقا نے خود جیرانہ سے عمرہ فرمایا ہے۔
میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھیں، طواف کریں، ہر عبادت کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ایک دفعہ انگلی ہلانی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، غیر کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ سجدے کے دوران میں دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہوں یا درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ، تو مل کے تو سجدے نہیں کر سکتے آپ۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں پاکستان چلا گیا، مجبوری تھی، تو مجبوری میں طواف الوداع نہیں کیا، دم نہیں ہے۔ پہلے نہیں کر سکتا طواف الوداع، جاتے کہ وہ دن کرنا ہوتا ہے۔ میں حج کے لیے آیا ہوں، عمرہ بھی کر لیا، اگر جیرانہ جاؤں واپسی پہ مجھے عمرے کا احرام کوئی باندھنا نہیں پڑے گا؟ جیرانہ جو ہے وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، حد حرم کے باہر ہے۔ آپ چھت پر بیان کریں گے انشاءاللہ، جب آرڈر دیں گے، حکم دیں گے تو چھت پہ چلے جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے نا، ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے وہاں سپیکر کا، ہر چیز کا۔ ہم جدے میں رہتے ہیں، میری بیوی وزٹ ویزے پہ رمضان میں آئی، عید کے بعد ہمیں بیوی نے شوال میں عمرہ کیا۔ اب حج کون سا ادا کریں گے؟ بہرحال اب آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو بکری تو آپ کو دینی ہوگی، لیکن حج پھر بھی افراد رہے گا۔ ہمارے ساتھ دو کمزور عورتیں ہیں، مینا جانے سے پہلے اگر وہ حج کا احرام باندھ لیں اور نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو بعد میں صفا نہیں دوڑنی پڑے، لیکن یہ تو ڈبل مشقت ہے نا، ایک 8 کو کریں، ایک پھر 10 کو آگے کریں، ایک ہی دفعہ کیوں نہ کریں بھائی؟ احرام کے ساتھ بھی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، مسئلہ سمجھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں ہر وقت عطر لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں وہ عطر تمہیں لگ نہ جائے، احتیاط ہے، ورنہ دے رہے تو کوئی بات نہیں۔ سودی بینک والے جو ہم حاجیوں کو تحفے دیتے ہیں، چھتری بیگ، بالکل استعمال نہ کریں، اپنے حج کو برباد نہ کریں، یہاں کسی غریب فقیر کو دے دو۔ ہر حاجی کے ہاتھ پر کڑے باندھ دیے گئے ہیں احرام کے، کوئی بات نہیں، بال ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے حادثہ ہو جائے، مر جائے، کیا پتہ لگے یہ کون ہے۔ مجبور ہے حکومت، وہ خوشی سے کڑے نہیں ڈالے انہوں نے۔ استخارہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ کرو۔ سر میں زخم ہیں، عمرہ کریں تو زخم ہے تو آپ عمرہ نہ کریں، وہ دوسروں کو کرنے دیں، یا جس جگہ پہ زخم نہیں ہے صرف وہی اس طرح پھر ہوئے۔ قضاء عمری جو ہے پہلے تو توبہ کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد نیت کر کے قضا پڑھتے رہیں۔ مجھے طواف کے دوران 50 ریال ملے ہیں، اگر آپ خود غریب ہیں تو استعمال کرو، اگر غریب نہیں ہے تو جو خادم خدمت کر رہے ہیں حرم میں ان کو دے دو۔ شیر کی کھال ہم گھر میں لگا سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شیر کا شکاری ہے، چاہے کبھی لومڑی بھی نہ ماری ہو۔ میرے ساتھ بھی ایک خان تھے، فوت ہو گئے، وہ مجھے روز ایسے قصے سناتا تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ بخشے بیچارے کو۔ میں نے جناب یہ شکار کیا، میں نے جناب یہ شکار کیا۔ میں نے کہا کیا ہوگا یار، بس ٹھیک ہے۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے، عصر کی نماز پڑھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ 2 آدمی بھاگتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کمان کے کھیت میں خنزیر آ گیا ہے، وہ تو سارا ہمارا کمان، غریب لوگ ہیں، ہمارا تو کمان اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اتفاق جو خان صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا جاؤ بھائی تم بھی بندوق لے آؤ، میں بھی لے، چلو خنزیر کو مارتے ہیں۔ وہ بھاگا جناب، اس کا گھر قریب تھا، بندوق لے کے آ گیا۔ میرے پاس بھی الحمدللہ بڑی زبردست قسم کی رائفل تھی، کبھی شوق ہوتا تھا، اب تو میں نے سب لوگوں کو دے دیا۔
کیونکہ بلوچوں کو اسلحے کا تو بیماری ہے نا. ہر اسلحہ الحمدللہ میرے پاس تھا. میں جب آیا نا ادھر پھر میں نے دوستوں کو دے دیا, ان کو لائسنس بھی بنوا دیے اور وہ دے دیے. بہرحال ہم وہاں گئے, ادھر ادھر سے لوگ, ہم نے کہا بھی ہانکا کرو تاکہ کدھر سے نکلے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا یہ بڑی خطرناک جانور ہے, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے شکار کرنا ہے. اور آپ اپنی, اس کے پاس تھی ڈبل بیرل بندوق. میں نے کہا اس میں تم یہ عام کارتوس نہیں, اس میں LG یا SG کا کارتوس ڈالو, اور اگر نشانے خطا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مہربانی کر کے فائر نہ کرنا, ہمیں نہ مروانا. کہنے لگا جی کمال ہے, میں نے ایسے کئی خنزیر مارے ہیں. میں نے کہا چلو جی. میں نے کہا ایک بات اور بھی سمجھیے, اتنا بدبخت جانور ہے کہ آپ جب فائر کریں گے نا, اگر اس کو گولی نہ لگی تو جہاں سے فائر بنی 1 سیکنڈ میں وہی آئے گا. اس لیے عقل والا شکاری وہاں سے ہٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ جلدی تو مڑ نہیں سکتا نا, اس کی گردن کو اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے نا, وہ چکر کاٹ کے مڑتا. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ خنزیر جو ہے نا جناب, وہ نکلا ایک جگہ سے, خان صاحب کی ریفل بھی گر گئی, خان صاحب بھی گر گئے. اللہ نے مہربانی کی, خیر میں نے اس کو 2 فائر کیے اور دونوں اس کو صحیح نشانے پہ لگے. پھر 2 گولیاں لگی ہوئی 303 کی, پھر تو اس کا باپ بھی نہیں ہل سکتا تھا, وہ مر گیا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ اٹھاؤ پہلے اس کو, جاؤ حمام لے جاؤ, وہ شروع کرواؤ. کہتا ہے جی ایسا خطرناک جانور. میں نے کہا تم نے آج تک بلی کا شکار کیا ہوگا, خنزیر نہیں مارا. یہ بڑا گندا جانور, کتا جانور, آخر اللہ نے جو حرام کیا ہے کو وجہ ہے. لیکن نا بعض جانور اس سے بھی طاقتور ہیں, جیسے شیر ہے, لیکن شیر خود حملہ نہیں کرتا جب تک چھیڑو نہیں. طاقت ہے لیکن حوصلہ بھی ہے, اگر چھیڑ دو نا پھر وہ بدلہ لیتا ہے. اسی طرح ہاتھی ہے, بڑا پیار کرنے والا جانور, لیکن بڑا منتقم المزاج ہے, 20 سال کے بعد بھی بدلہ لے گا. اور سوچ کے گولی مارنی پڑتی ہے کہ کہاں اس کو گولی لگے تو نقصان دے گی, ورنہ عام گولی کیا کرے گی ہاتھی کا. بہرحال اللہ بخشے, اب تو میرے خیال میں وہ خان صاحب بھی فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال یہی ہے, اب مدت ہو گئی نا ملاقات نہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ فوت ہو گئے, اگر زندہ ہوتے ضرور آتے. کہتے ہیں جی پاکستان میں سرکاری ملازم قانون کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, حصہ ڈال سکتا ہے. بہرحال یہ قانون ہے, شرعاً تو کوئی منع نہیں. آپ کے ملک میں بڑے بڑے چالاک لوگ پڑے ہیں, قانونی طور پہ خود نہیں کر سکتا, بیوی کے نام پہ کر دے گا, بیٹے کے نام پہ کر دے گا, کسی نوکر کے نام. اب تو نوکروں کے نام پر اربوں کی جائیدادیں ہیں. لوگ بڑے سمجھدار ہیں جی پاکستانی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون, بڑی پرانی بات ہے, کہ جب چاند پہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی, اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا, اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے. 12 پھر آدمی بھیجنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند پہ نے آدمی بھیجا امریکن نے, تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے, چینی بھی موجود ہے, اور پاکستانی بھی موجود ہے. انہوں نے پوچھا بھی تم کہتے ہیں, انہوں نے کہا جیسے تم آئے, تم نے بھی اپنا ساروخ بنایا, ہم نے بھی بنایا. چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا, تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی. انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو کچھ نہیں, تم کیا؟ انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا. یہ پاکستانی بڑی چیز ہے, یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 1 لیٹر زمزم ہوگا 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے. اگلے دن میں خود زمزم لینے گیا تو باہر میں نے دیکھا کچھ کھڑے تھے. میں نے کہا ڈرائیور سے میں نے پوچھا بھی یار یہ ادھر چھپ کے درختوں کے اندر, انہوں نے کہا جی وہاں سے لے آتے ہیں, یہاں کھڑے ہو کے بیچتے ہیں. وہاں سے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو 3.5 روپے میں, یہ یہاں 10 ریال میں بیچ دیتے ہیں. میں کہا یہ اچھا کاروبار نے بات بنا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
پیدل سفر کرنے سے ٹانگیں لگتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں پجامہ انڈرویئر نہیں پہن سکتے، تیل لگا لو، نہیں لگے گی بس۔ اگر ہم یہاں سے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، بالکل لے جاؤ، کوئی منع نہیں شریعت میں۔ میں نے رکن یمانی کو چوما، بہرحال چومنا بھی منع تھا، اگر خوشبو منہ کو لگ گئی تو دم ہے، اگر صرف ہونٹوں کو تو صدقہ خیرات کرنا۔ چاندی کی انگوٹھی میں نگین آپ بالکل ڈال کے پہن سکتے ہیں۔ شادی کے لیے جس سے محبت ہو اس کے نام لے کے دعا کر سکتے ہیں، پہلے استخارہ تو کرو، خیر ہے۔ حرم کی نماز ہوٹل کی نماز برابر ہے، عقل کی بات، گھر کی روٹی اور ہوٹل کی روٹی برابر ہوتی ہے۔ طواف نہ کرے تو حجر اسود کا بوسہ دینا بغیر طواف کے ناجائز ہے۔ احرام میں بٹن لگانا ناجائز ہے، ربڑ لگانا بھی ناجائز ہے۔ عورت کی طرف سے کنکری مارنا اگر تندرست ہے خود مارے۔ عصر کے بعد طواف کرے تو واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھے بالکل عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ پاکستان سے ہے۔ علاقے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا پاکستان میرا اپنا ہے۔ زندہ کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دے۔ میزان بینک والے چھتری یہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور نے حکم دیا اور بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، اس سے بڑی دلیل کو میں اور کیا چاہیے؟ حرمین شریفین میں جمعے کی جو پہلی اذان ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، حضرت عثمان کے زمانے سے وہ بھی سنت ہے۔ کسی کے نام کا نئے طواف کریں پھر اس کو اپنے ذات طواف گنتی میں شمار، گنتی کیا، کس بات کی گنتی کر رہے ہو؟ جتنا اللہ نصیب کرے تم گن رہے ہو، 1 2 3 میں نے 50 طواف کیا ہے۔ پرفیوم لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ بھائی گلزار حج پہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ 12 کنکری کو کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے ہوٹل آ گئے واپس، تو پھر 13 کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 کو مارنا تب ہے جب رات وہیں رہ جائے۔ مسجد نماز ایک کا ثواب ہے۔ خواتین اگر ہوٹل میں پڑھیں انشاءاللہ ان کو بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ حتیم میں مرد عورتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، وہ نماز سب کی ہو جاتی ہے۔ فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو۔ مسجد حرام کو نماز فجر کے لیے نہیں آ سکتے تو آپ ان کو وہیں نماز پڑھا دیا کریں، وہ بھی حرم ہے، کوئی بات نہیں۔ عزیزیہ بھی حدود حرم میں ہے، وہاں بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ 2-3 عمرے کرنے سے عورت کے بال بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، تم نے کوئی گز کاٹنا شروع کر دیا، اتنے تو کاٹنے تھے، 3 عمرے گئے تو اتنے کٹ جائیں گے، تو بیوٹی پارلر میں تو سارے کٹوا لیتی ہیں، عمرے کے لیے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ ماشاءاللہ بڑی ہوشیار، وہاں جا کے بالکل بوائے کٹ کراتی ہیں، لڑکا نظر آئے۔ اب اس کو اہلیہ کے بالوں کا بڑا فکر ہے بیچارے، تو نہ کراؤ عمرہ جناب، کس نے کہا ہے؟ حکیم نے نسخہ لکھا، طواف کراتے رہو، عمرہ نہ کراؤ، بال چھوٹے ہو جائیں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت خوشبو کا کوئی چھینٹا گر جائے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک گاڑی نقد 1 لاکھ کی ہو، قسطوں پر
100 گنا بڑھیے، تم جو ہمارا سود نہیں ہے، قسطوں پہ بیچ سکتے ہو۔ 3-4 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر میں ثنا ہے، دوسرے میں درود ہے، تیسری میں دعا ہے۔ احرام کی حالت میں ملتزم سے لگ گیا کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں کراہت کرتا ہے، اس کو دفع کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کو بی بی عائشہ کے نام سے چڑ ہوگی۔ اگر عورت حیض کی حالت میں میقات کی حدود سے بغیر احرام کی نیت کے مکہ آئے، پاک ہونے پر بیت اللہ پر دوبارہ میقات پر جا کے احرام کی نیت، عمرہ تو ہو جائے گا، دم بھی ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کو اسی وقت نیت کر لینی چاہیے تھی۔ حیض میں نیت کرنا تو بنا نہیں ہے۔ لبیک بھی عمرۃ لبیک اللہ پڑھتی ہوئی آ جاتی، یہاں بیٹھ جاتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی، اب دوبارہ جانا پڑ گیا نا۔ نام امیر حمزہ 6 سال ہے، کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ دمام سے آیا ہوں، طائف میں نہیں رکا، جدہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو جدے سے احرام باندھ کے آپ آ سکتے ہیں، حج پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کی طرف سے معاون حجاج بن کے آئے ہیں، بالکل یہاں مسافر ہیں۔ اگر ایک جگہ 15 دن کا قیام ہے تو ٹھیک ہے، ہم مسافر کی نماز پڑھیں گے۔ معاون حجاج کے لیے کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہوتا، شریعت تو سب کے لیے ایک ہے۔ مینا عرفات میں اگر جمعہ کا دن آ جائے تو عرفات میں جمعہ نہیں ہوگا، ویسے وہ حضرات جمع کریں گے بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھیں گے۔ اگر بیلٹ میں گلے میں جوتے تلے میں سلائی، اس کا کپڑا سلا ہوا نہ پہن، یہ نہیں کہ جوتا سلا ہوا بھی نہ پہن، کہ چمڑا ہاتھ میں لے کے پھرتا رہے گا۔ حاجی تمتع کے لیے آئے ہوئے، کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ صفا مروا دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کریں، کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت ہے۔ حاجی بھی مجبور ہے، زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے۔ گھر میں تو ایک بیچارے ہوتے ہیں نا کمزور، زمزم سے طاقت آ جاتی ہے، اسی لیے نہیں دیکھا مکے والے 4 بیویاں کرتے ہیں۔ ہمارے گروپ لیڈر 10 ذی الحج کی رات کو طواف زیارت کرنے کے، ٹھیک ہے 10 ذی الحج کی رات نہیں ہوئی، 10 گزار کی جو رات ہو اس میں کر سکتے ہیں۔ میری اہلیہ کے ایئرپورٹ پہ مہاواری جاری ہو گئی، 3 دن سے وہ ہوٹل میں ہے، نہیں کر سکی۔ اس کی جتنے دن عادت ہے پوری ہو کے جب یقین ہو جائے کہ بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے، پھر غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایئرپورٹ سے نیت کی تھی، اگر نہیں کی تھی پھر مسجد عائشہ سے نیت بھی کریں گے اور دم بھی دینی پڑے گی۔ کل ایک قادیانی نے کوشش کی ہے امریکی صدر سے مل کر کے وہ قادیانی والا قانون ختم کیا جائے۔ بہرحال وہ اپنی کوشش کیوں نہیں کریں گے؟ کفر بھی کوشش کرتا رہے گا اور حق بھی انشاءاللہ لڑتا رہے گا۔ حج کے لیے آیا ہوں، مدینے سے میقات کے مقام کا احرام باندھا، عشاء کی نماز میں احرام کی چادر 2 مرتبہ سر پہ رکھ لی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز بھی بغیر کپڑے کے پڑھو۔ پہلی بیوی سے 6 بچے ہیں، شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی طلاق مانگتی ہے۔ طلاق کیوں مانگتی ہے؟ 6 بچے ہیں، تم اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہو، دفع کرو اس کو۔ طواف میں کتنے بندہ ایک کے لیے ایک؟
اگر میاں بیوی ایک سے دو دفعہ مثلاً ایک رات میں ہم بستری کریں تو دونوں دفعہ غسل ضروری نہیں، آخر میں غسل کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ ہو، کعبے پہ نہیں۔ الفاظ سے نکل جائیں تو حدود حرم سے آپ نکل گئے، احرام ضروری نہیں لیکن حدود حرم سے باہر ہے، میقات تو طائف ہے۔ احرام کے میں نے احرام باندھا، پھر سگریٹ پی لی، بڑی اچھی کام کیا ماشاءاللہ، ایک طواف سے پہلے پینا، ایک صرف صفا مروا سے بھی پہلے پی لینا۔ پھر عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، منہ گندا کرنا ہے، لبیک بھی پڑھتے ہو اور گندی چیزیں بھی منہ میں ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں شیطان گمراہ کرتا ہے، یہاں تو خود وہ بڑا ہے، آپ کے ملک میں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، یہاں تو مرکز ہے نا، اس لیے ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ پرانی ہنسی کی بات ہے، مجھے آگے کہنے لگا تھا رمضان شریف کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا شیطان صرف جنوں سے تو نہیں ہوتا، انسانوں سے بھی تو ہوتا ہے، وہ جنوں والے بند ہیں، انسانوں والے کھلے ہوئے ہیں، من الجنۃ والناس۔ عزیزیہ میں اپنی نماز پڑھ بھائی، وہاں بھی ایک کا لاکھ ملتا ہے، عزیزیہ بھی حرم ہے، لیکن یہ کعبے والی شان تو نہیں ملتی نا۔ آپ یہ 10 دن کے لیے آئے ہیں اور آپ کے پیموں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ عزیزیہ سے بھی حالانکہ بسیں چل رہی ہیں کہ حرم کے پاس اتارتی ہیں اور حرم کے قریب سے اٹھا کے پھر بلڈنگ پہ پہنچاتی ہیں۔ حاجی صاحب کو پھر بھی پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ نہیں آنے دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے آنا ہے نا وہ پیدل چل کے بھی آتے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے، بالکل میرے انداز ہے اس کی عمر 60-70 سال ہوگی، وہ فجر کی نماز پہ روزانہ وہاں سے پیدل آتا ہے حرم میں، حالانکہ 20 منٹ آتے میں لگتے ہیں، 20 منٹ جاتے میں لگتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہیں بڑی الحمدللہ اللہ نے ہمت کیا لگا تھا، صرف ہمت نہیں صحت بھی دی ہے، اسی لیے تو میں جی رہا ہوں۔ جب چلنا میں نے چھوڑ دیا، میں نے چارپائی پہ پڑ جاؤں گا۔ یہ چلنے کی تو برکت ہے کہ میں فٹ ہوں۔ ویسے حضور کا بھی حکم ہے، صحابہ نے کہا کہ شکونا بالضعف، کہ ہمیں کمزوری ویکنس ہو گئی ہے، اور علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ یہ جو تم واکنگ کرتے ہو نا، یہ اصل حکم تو آقا کا ہے، جاگنگ کرتے ہو کبھی واکنگ کرتے ہو۔ عمرے کہہ رہا ہوں 12 سال کی بات، سر مڑانے سے پہلے سر پہ بلیڈ لگا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، دم خون نکل آیا، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی سر ننگا رکھتے تھے، کبھی ننگا نہیں رکھتے تھے ما سوا احرام کے، ہمیشہ آپ ٹوپی اور پگڑی پہنتے تھے۔ میں نے کبوتر چوک پہ بچھو دیکھا تو میں نے مار دیا، اچھا کیا، تو بچھو کو مارنا ہی چاہیے تھا، اور کیا سلام کرتے اس کے، السلام علیکم بچھو صاحب آپ مکہ شریف کے ہیں، مجھے ڈنگ مار دیں آپ۔ اللہ کے بندے موزی چیز ہے، دیکھو مارو اس کو۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں عطا فرما۔ مردہ کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ میں نے بیٹی کی شادی کے لیے گھر خریدا ہے، اس کا کرایہ بھی آتا ہے، کرایہ پر زکوٰۃ دیں گے آپ؟ جب بیٹی کو دے دو گے بیٹھ جائے گی، پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میلاد سے کیسے منع کیا جائے؟ اس لیے منع کیا جائے کہ میلاد بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتا تو سب سے پہلے حسن حسین کرتے، بی بی فاطمہ کرتی، حضرت ابوبکر کرتے، تم ان سے بڑے عاشق ہو۔ میں حجامہ کا کام کرتی ہوں، اللہ کامیاب کرے، حجامہ سنت ہے، کیا کریں؟ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے 4 رکعت نیت کب ادا کریں؟ امام کے آنے سے پہلے پہلے،
اب اذان ہوتی ہے دوسری 6:30 پہ، آپ 6:20 پہ سنتیں پڑھنی شروع کر دیں، زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے، یہ نماز کے حکم میں ہے۔ گاڑیاں کیش بھی دیتی ہیں، ادھار دیتے ہیں قسطوں پہ، وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔ بہرحال حدیث یہ ہے کہ مینا بھی حرم میں داخل ہے۔ عورت حرم کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ پڑھے، الگ پڑھے تو پھر اپنے گھر اپنے ہوٹل میں پڑھے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، حرم میں جنازہ ہوا، عدت بیوی کے لیے شروع ہو گئی ہے، لیکن اب وہ واپس چونکہ نہیں جا سکتی، لہٰذا حج کر کے جائے۔ عدت اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن وہ فوت ہوا۔ عمرے کے دوران صفا مروہ نہیں دوڑا، حلق کرا لیا، دم پڑ گئی۔ ہم نے قربانی کرنی ہے دم شکر کی، سب سے پہلے تو خود جا کے اپنے ہاتھ سے کریں، ورنہ اگر کسی آدمی کو دینا ہے تو اس کو مثلا 100 ریال پہلے دے دے کہ جی اس دن ہم آئیں گے، ہمارے سامنے قربانی کرو، باقی پیسے لے لو۔ اعتبار نہ کرنا۔ آدمی خود اپنے سر پہ حوصلہ پھیر سوچ سکتا ہے۔ بینک والے بھی قربانی کریں گے لیکن وقت پر نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا، 1 رکعت ایک سلام سے بالکل جائز ہے۔ 4 رکعت فرض پڑھنا 1 سلام سے جائز ہے تو سنت کیوں جائز نہیں؟ مکے میں ہیں ہمارا کہ ہم 30 دن سے زیادہ ہیں تو پھر آپ مقیم ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں۔ لیکن اگر 10 دن کے لیے مدینہ چلے گئے پھر آ گئے پھر تو مسافر رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين وراحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج زیارت عمرہ عبادات منظور و مقبول فرما، یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، رستے پیدا فرما، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا دلیل المتحیرین، یا مفرع المعذونین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 علیک توکلنا، یا الہ العالمین۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔